بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے تقریباً 20 سال حکومت کی اور آپ نے 57 سال کی عمر میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا اور آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ایک نڈر اور دلیر سلطان تھے، ویسے ہی ایک نرم دل اور درد انسانیت رکھنے والے بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے، اس لیے یہ ہر جنگ میں اپنے چچا کے ساتھ شرکت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت کئی حصوں میں بٹی پڑی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے بیشتر حصے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے اور یہ ہر وقت آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ اس دور میں بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی حصوں پر صلیبی قابض تھے۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور پھر مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی فوج کا حصہ بن کر مصر چلے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مصر کے حکمرانوں کی کرپشن عروج پر تھی اور کرپشن کی وجہ سے ان کی حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا شیر کو کی وفات کے بعد آپ کو مصر کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ آپ نے مصر کے حکمران فاطمی خاندان، جن کی کرپشن کی وجہ سے ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، ان کا تختہ الٹ دیا اور خود نور الدین زنگی کے گورنر کی حیثیت سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ آپ نے حکومتی معاملات سنبھالتے ہی بیت المال کے دروازے عام عوام کے لیے کھول دیے اور تمام مال و دولت غریب عوام کے درمیان بانٹ دیے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد درباریوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے مصر کو ایک آزاد سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود سلطان مصر کے سلطان بن گئے، اور نور الدین زنگی کے سازشی درباریوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تاکہ ان سازشیوں کو سبق سکھایا جا سکے، اور آپ نے ان کے خلاف جنگ کر کے دمشق کو فتح کر لیا اور آپ مصر سے شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ شیخ سنان آپ کی جان کا بدترین دشمن تھا، یہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، یہ شام کے قلعہ مسیاف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر ایک زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ یہ فدائی اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے مسلمان حکمران بھی ڈرا کرتے تھے، اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا، کیونکہ سازشی وزراء سمجھ چکے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں ہرایا نہیں جا سکتا، اس لیے انہوں نے ان کے قتل کے لیے فدائیوں کو منتخب کیا۔ فدائیوں نے 2 سے 3 بار کوشش بھی کی، لیکن وہ ناکام رہے اور مارے گئے۔ پھر آخرکار ایک دن ایسا بھی آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے کہ ایک فدائی چپکے سے اندر آ گیا اور سلطان کے سر پر چاقو کا وار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پگڑی کے نیچے لوہے کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، جس وجہ سے سلطان فدائی کے وار سے بچ گئے، اور سلطان نے فوری طور پر اس فدائی کو پکڑ لیا۔ اب سلطان سمجھ چکے تھے کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہ کیا جائے تب تک ان پر ایسے ہی حملے ہوتے رہیں گے۔ یاد رہے، یہ شیخ سنان ان فدائیوں کا لیڈر تھا، جو ان فدائیوں کو ٹریننگ دے کر ایک زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ تاہم اب سلطان ایک بہت بڑی فوج لے کر شیخ سنان کے علاقے مسیاف پہنچ گئے اور مسیاف کا محاصرہ کر لیا، جہاں شیخ سنان موجود تھا۔ شیخ سنان نے جب دیکھا کہ سلطان ایک بہت بڑی فوج لے کر اس پر حملہ کرنے والا ہے تو اس نے صلح کی اپیل کی۔ سلطان چاہتے تو اسے ختم بھی کر دیتے، لیکن سلطان نے اس کی صلح کی اپیل کو قبول کیا اور اسے معاف کر دیا، اور یہ دونوں دوست بن گئے، کیونکہ سلطان کے اصل دشمن فدائی نہیں بلکہ صلیبی تھے، جو خطے میں امن کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تاہم سلطان 1170 میں ایک بھاری فوج لے کر صلیبیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کر لیے، اور اب سلطان آگے سے آگے بڑھ رہے تھے اور فتح کیے ہوئے قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج انہیں پیچھے چھوڑنا پڑی۔ جب فلسطین کے شہر رملہ پہنچے تو تب ان کی فوج آدھی بھی نہ بچی۔ صلیبیوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی تھی، اور بے شک اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو اپنی ناکامی سے سبق سیکھے۔
صلیبیوں کو لگا کہ اب سلطان ہار چکا ہے، یہی درست موقع ہے کہ سلطان کے باقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے، اور پھر صلیبی حکمرانوں نے دمشق پر حملہ کر دیا۔ اور اس وقت صلیبی بہت بڑی غلطی کر رہے تھے، کیونکہ سلطان اب صلیبیوں کے حملے کے جواب میں اپنی پوری فوج تیار کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو یہ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس بار سلطان نے صلیبیوں کو بری طرح شکست دی۔ شکست خوردہ صلیبی فوج نے رحم کی اپیل کی، اور سلطان نے ان کی رحم کی اپیل کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں بھی معاف کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد صلیبی صلح کے معاہدے کو توڑنے لگے۔ رینالڈ کی قیادت میں صلیبیوں نے مسلمانوں کو دوبارہ سے تنگ کرنا شروع کر دیا، اور یہ اس قدر مسلمانوں کا دشمن تھا کہ اس نے نعوذ باللہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور ارادہ ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کو حملے کے لیے بھی بھیج دیا، اور اس نے عرب ساحلی علاقوں پر حملے بھی کروائے۔ لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اس کی ناپاک سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور سلطان کو جب اس کی خبر ہوئی تو سلطان نے اس بادشاہ کو جان سے مارنے کی قسم کھائی۔ یہ اس قدر ذلیل بادشاہ تھا کہ اس نے سعودی عرب سے آنے والے حاجیوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی اس نے ایک دفعہ ایک قافلے کو لوٹا جس میں ایک لڑکی بچ کر بھاگ نکلی، اور اس لڑکی نے قافلے پر بیتے سارے حالات سلطان کو بتا دیے۔ سلطان نے جب سنا تو دوبارہ پھر اس کو قتل کرنے کی قسم کھائی۔ اب سلطان کا صبر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان نے اب اپنے تمام اتحادیوں کو خط لکھا کہ اپنے سپاہیوں کو لے کر سلطان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اب ایک بہت بڑی جماعت سلطان نے اکٹھی کر لی تھی۔ اب سلطان نے فوج لے جا کر صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ جواب میں رینالڈ نے بھی اتحادیوں کو ملا کر بہت زیادہ فوج اکٹھی کر رکھی تھی۔ اب دونوں فریقوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور آخرکار سلطان نے ایک بار پھر صلیبیوں کو بری طرح سے ہرا دیا۔ جنگ کے بعد سلطان نے رینالڈ اور اس کے اتحادیوں کو طلب کیا۔ سلطان نے رینالڈ کے اتحادیوں کو پانی پلایا، لیکن رینالڈ کو پانی نہیں پلایا، اور سلطان نے رینالڈ کو بتایا کہ اس کو مارنے کی سلطان نے 2 بار قسم کھائی تھی۔ ایک بار جب اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور دوسری بار جب اس نے حاجیوں کو یرغمال بنا کر کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ سلطان نے کہا کہ دیکھو آج محمد کا ایک ادنا سا غلام تمہارا سر قلم کرے گا۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے رینالڈ کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر رینالڈ کے اتحادی ڈر گئے کہ اب سلطان ان کا سر قلم نہ کر دیں۔ سلطان نے انہیں یقین دلایا کہ بادشاہ بادشاہوں پر ظلم نہیں کیا کرتے، بتایا کہ رینالڈ اپنی حد سے تجاوز کر چکا تھا، اس لیے اس کو یہ سزا دی گئی، اور سلطان نے رینالڈ کے اتحادیوں کو آزاد کر دیا۔ ناظرین، سلطان کو شروع سے ہی حج پر جانے کی بہت تمنا تھی، لیکن سلطان کی تقریباً ساری زندگی میدان جنگ میں ہی گزر گئی۔ سلطان اپنی زندگی کے آخری سال بھی جب میدان جنگ سے واپس دمشق لوٹے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سلطان بہت زیادہ روئے، اتنا روئے کہ انہیں بخار چڑھ گیا، اور یہ بخار ہی ان کی موت کا سبب بن گیا۔ یہ تھے وہ مسلم سپاہی اور مسلم سلطان جنہوں نے اپنی ساری زندگی جہاد میں صرف کر دی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی بہادروں کی طرح گزاری، نہ کہ بزدلوں کی طرح۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان اسلام پر عمل پیرا رہے، دنیا پر غالب رہے، لیکن جیسے ہی مسلمان مغربی کلچر کی رونقوں کے دیوانے ہوئے، ویسے ہی مسلمان دنیا میں رسوا ہونے لگے۔ کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں کتنے ہی بہادر اور نیک دل بادشاہ گزرے، لیکن ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں، کیونکہ اب مسلمان بل گیٹس اور ایلون مسک سے انسپائر ہو رہے ہیں۔ پیسے کے پیچھے ایسے لگے کہ اپنے اصل ہیروز کو ہی بھول گئے اور اغیار کی چال میں پھنس گئے۔ جیسا کہ اغیار چاہتا ہے کہ مست رکھو ان کو ذکر و فکر و صبح آگاہی میں، پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان گاہی میں، اور بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ انہیں مت بتاؤ کہ خالد بن ولید نے میدان جنگ میں کتنی تلواریں توڑیں، حضرت عمر بن خطاب کون تھے، محمد بن قاسم کون تھے۔ انہیں مت بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے، طارق بن زیاد کون تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اصل معنوں میں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس شعر سے اجازت چاہوں گا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اللہ حافظ۔